بہتر ہے جس کو دل جائے. یہ قرآن سے کہا, یہ قرآن سے کہا. بات کرنے کا شوق بھی بہت سو کو ہوتا ہے, بات کرتے ہی رہتے, کرتے کچھ بھی نہیں, بولتے ہی رہنا ہے, بولتے ہی رہنا. تو کیا بولیں؟ بس ایک حدیث. اور میں آپ سے پھر عرض کروں گا, آج تک رسمی طور پر جلسوں میں آنے کے آپ عادی رہے, اب رسم سے نکلو, سیکھنے کی غرض سے آؤ, بدلنے کی غرض سے آؤ, سن کر عمل کی غرض سے آؤ. حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت والرضوان جب شہر کے اندر ایک عظیم خطیب خطابت کے لیے تشریف لائے تو اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں, ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر کے اس خطیب کا خطاب سنوں. ماں نے کہا جاؤ بیٹے, لیکن کیوں سننے جا رہے ہو؟ ماں بہت اچھے خطیب ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, اس لیے سننے جا رہا ہوں. کہا نہیں بیٹے اس لیے مت جاؤ, جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ جو کچھ بھی وہ نصیحت کریں گے اس پر عمل کرو گے. اگر یہ نیت تمہاری نہیں رہی تو سیکھ کر آنے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں دوہرے گناہ کے اندر گرفتار فرمائے گا. ہم نے یہ نیت ہی نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محفلیں معمولی محفلیں ہیں؟ یہی محفلیں ہیں جن محفلوں میں زندگیاں بدلتی ہیں. لیکن ہم آتے ہیں بے وضو آ گئے, ایسے ہی آ گئے, چلو جاتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں, چلو گھومتے ہیں, چلو یہ کرتے ہیں, چلو وہ کرتے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں. اس لیے کورے آتے ہیں, کورے چلے جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص, اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. یہ ہے زبان. دو چیزیں یاد آ گئی, عرصر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک چیز, عبادت میں لذت نہیں ملتی. نماز پڑھتے ہیں چلتی کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے آج کے دور کے اعتبار سے. کیسے سمجھیں گے؟ کھانا کھا رہے ہیں, کسی کا فون آ گیا, بات بھی کرنے کھا رہے ہیں, کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا. کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا, ذائقہ ہی سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ فون پہ ہم لگے تھے, توجہ کہیں بٹی تھی. ایسے ہی عبادت کا معاملہ ہے. عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے, عبادت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. سچ بتاؤ نماز پڑھ کر کے کون سی لذت ملی ہے؟ اور اگر نماز میں لذت نہ ہوتی تو غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہ فرماتے. اگر عبادت میں لذت نہ ہوتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نہ فرماتے کہ حالت نماز میں تیر نکال لینا مجھے پتہ تک نہیں چلے گا. یہ لذت ہے. ارے موت میں بھی لذت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ ہے اس کے اندر. عبادت میں بھی لذت ہے. آپ جانتے ہیں نماز پڑھ کر لذت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن سن کر لذت نہیں ملتی, روزے رکھ کر لذت نہیں ملتی. اب تو معاذ اللہ یہ ہو گیا کہ ماہ رمضان کی راتیں لوگ کیرم کھیلنے میں, گیم کھیلنے میں پوری پوری رات گوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سحری تک یہی کرنے کے لیے معاذ اللہ رات آئی. العیاذ باللہ. عرض یہ کر رہا تھا عبادت میں لذت نہیں ملتی. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ کا قول نظر سے گزرا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں عبادت میں لذت نہ ملے تو سمجھ لینا تمہاری نگاہوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے. اس لیے کہ جب نگاہ خطا کھاتی ہے تو اللہ لذت عبادت کو چھین لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن میں سستی,
عبادت میں سستی، روزی میں تنگی، جب یہ تین چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں یا ان تین چیزوں میں تم گرفتار ہو جاؤ تو سمجھ لینا اللہ کا کوئی ناپسند جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس تکلیف میں گرفتار ہو۔ بدلو اپنی سوچ کو، زبان کو درست کرو، وہ کہو جو کہنے کا حکم ہے، ویسا کہو جیسا کہنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے الحاج معین صاحب جو ماشاءاللہ بڑے فعال و متحرک ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز سے لے کر ساری ایکٹیویٹیز کے اندر، دینی ایکٹیویٹیز میں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار جتنے بھی علماء ذوی الاحترام یہاں پر تشریف فرما ہیں، پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سب کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ قاری معراج ایک منٹ، ابھی آپ لوگ سب چلے جائیں، سب چلے جائیں، دیکھو بھئی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، مجمع پہ کنٹرول رکھو، مجمع پہ کنٹرول رکھو۔ خاکساران شریف احمد بانسنی، ہاں شریف احمد پالی والے جہاں نہ شریف ایسا کیوں کرتے؟ ابھی اتنا سمجھایا آپ کو لیکن سمجھ نہیں۔ شریف احمد پالی کو سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک لاجواب خطاب مفتی شمس الدین احمد قبلہ جو مکرانہ سے تشریف لائے ہیں، ایک لاجواب خطاب ابھی اور ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو، بیٹھے اپنی جگہ، بیٹھ جاؤ بھئی، بیٹھ جاؤ۔ کہاں بھئی ہمارے بچے؟ یہ ادھر نہ آنے دیں بھئی، ادھر نہ آنے دیں۔ سید صاحب